نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صدق الله مولانا العلی العظیم. گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال و حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ ٹانگ ٹانگ کے روشن تبسموں کے گلاب، وہ ٹانگ ٹانگ کے روشن تبسموں کے گلاب، غم و حیات کے زلفے سوار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی کو بخوبی علم ہے کہ ظہور ولایت کانفرنس ہر سال کی طرح نوربخش یوتھ موومنٹ کراچی ڈویژن کے زیر انتظام منعقد ہوتا چلا رہا ہے اور حسب دستور اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تو اس سلسلے میں آج کا عظیم الشان دن کے مناسبت سے نوربخش یوتھ موومنٹ کراچی ڈویژن آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عقیدتاً مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس روحانی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروقار محفل کے صدر ہوں گے جانشین پیر طریقت سفیر امن پیرزادہ جناب سید شمس الدین الموسوی صاحب. مہمان خصوصی سید بشارت حسین الموسوی صاحب ہوں گے. اس بزم سے خصوصی خطاب قبلہ محترم جناب علامہ شیخ محسن اشراقی صاحب فرمائیں گے، جبکہ وائساق صاحب اور تمام علماء اکرام تقریر پیش کریں گے. دنیا میں جتنے شہنشاہ، ان سب کا بادشاہ، دنیا میں جتنے اولیاء ہیں، ان تمام ولیوں کا سلطان، بلکہ آدم اولیاء اور خلیفہ برحق امام و انس و جان امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مبلغ اسلام محسن کشمیر و بلوچستان شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی حمدانی کے ولادت باسعادت کے مناسبت سے ان دونوں ہستیوں کے چاہنے والوں، ماننے والوں اور پیروکار کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول خدا تاجدار حضرت سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں. بلکہ امیر کبیر سید علی حمدانی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے آپ نے عشق سے شرشار ہو کر علی ثانی کا لقب پایا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ان عظیم دو ہستیوں کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں. حدیث نبوی سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ بڑا عابد و زاہد، شجاع و دلیر، عارف و کامل اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت و کردار پر چلنے کے لیے اگر کسی نے حقیقی معنوں میں کوشش کی ہے، وہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی شمع کو روشن کی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اگر کسی نے کوشش کی ہے وہ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہے. جوانان ملت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم انہی ہستیوں سے وابستہ ہیں. ہم مولا علی علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امام حقیقی اور امیر کبیر سید علی حمدانی اور ان کے بعد آنے والے بزرگان دین امامت اضافی کے زمرے میں مانتے ہیں. ہم سب پر لازم ہے کہ ان کی اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کو سنوارے اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کا اگر خواہاں ہے تو آئیے آج کی اس عظیم الشان آج کے دن کے موقع پر ان دو عظیم ہستیوں کے ارواح سے عہد کر لے
انہیں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنے کی حد الامکان کوشش کریں گے اور اپنی صلاحیت و استطاعت کے مطابق انہیں کی تعلیمات کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے سعی کریں گے۔ لہذا میں زیادہ دیر تک حائل رہنا نہیں چاہتا، تو اس پروقار محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ملتمس ہوں جامع مسجد صوبیہ امام نور بخشیہ محمود آباد کراچی کے طالب علم جناب باشاہد سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس پاک محفل کا آغاز کریں۔ جناب باشاہد صاحب۔